اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم پھر اولمپک کھیلوں پر اپنا توجہ رکھیں گے۔ ان مقابلوں میں عورتوں، غلاموں اور غیر یونانیوں کو حصہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ حصہ لینے والوں کے لیے یہ شرط تھی کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کا معائنہ ہوتا ہے اور کھلاڑیوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ شاعر ان پر نظمیں لکھتے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے، عوام جلوس نکالتے اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہے جاتے۔ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر رکھا جاتا۔ یہ یونانیوں کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یونانی اولمپک کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 عیسوی تک جاری رہا، پھر یہ مقابلے بند ہو گئے اور اولمپیا کے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ ان کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال تک بند رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کو بیتین نے اولمپک کھیلوں کا پھر سے شروع کرنے کی تحریک شروع کی۔ اس کا خیال تھا کہ دماغ کے ساتھ جسم کی نشو و نما بھی ضروری ہے۔ وہ خود اولمپیا گیا اور وہاں اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ کھیلوں کے مقابلے بین الاقوامی سطح پر شروع کیے جائے۔ اس نے 1794 عیسوی میں دنیا بھر کے کھیل کود کے نمائندوں کو دعوت دی۔ یہ جلسہ بہت کامیاب ہوا اور سب نے تائید کی کہ اولمپک کھیلوں کو پھر سے شروع کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھینز کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل 1896 کو پھر سے اولمپک کے کھیل شروع ہو گئے۔ اولمپک کھیلوں کی تاریخ کوبیتین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ Moglo mucha pena me trova. لگنا پتہ اگر کھوٚتمُت اوس ییٚتہِ اَسہِ چھُ تھوٚمُت وۄنۍ بنٛد سُہ چھُ وۄنۍ چلان وۄنۍ زیٖرٕ کرُن کلوز۔